بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سورہ المزمل کی آیت نمبر 2 کو کنٹینیو کروں گی. قم اللیل الا قلیلا. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, stand to pray all night except a little, or stay up throughout the night all but a small part of it. Now the question is, why the night is considered proper here? Meaning Allah यहाँ पे specifically night کو کیوں mention کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا تھا, بٹ وائی دا نائٹ فار قیام؟ بیکاز نائٹ از دا کنسسٹنٹ تھیم ان دا قرآن. قرآن میں آپ کو نائٹ پہ بہت سی تھیمز ملیں گی. میں کچھ تھیمز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی تھیم جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے وہ ہے چینج اینڈ رینیول. ان دا قرآن اللہ ٹاکس اباؤٹ دا نائٹ ایز سم تھنگ ٹیمپرری. رات دن میں بدلتی ہے, دن رات میں بدلتا ہے. تو یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جب ان پہ ہم کانٹمپلیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نائٹ ریپرزینٹس چینج, نتھنگ از پرماننٹ. سورہ فاطر میں آیت 13 میں اللہ تعالیٰ کیا مینشن کرتے ہیں؟ ہی مرجز دا نائٹ انٹو دا ڈے اینڈ دا ڈے انٹو دا نائٹ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دن ایک جیسے تو نہیں ہوتے, ہماری نائٹس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ہمارے ڈیز بھی. اللہ تعالیٰ نے ڈیز اینڈ نائٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹلی پلان کیے ہیں. ہر دن دوسرے دن سے ڈفرینٹ ہوگا, ہر رات دوسرے رات سے ڈفرینٹ ہوگی. تو اسی طرح سے اس سے ہم کیا میننگ لے سکتے ہیں کہ وین یو اسٹینڈ ان دا پریئر ایٹ نائٹ ٹائم, دا نیکسٹ ڈے از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ دین دا ڈے بیفور. پھر اسٹلنس اینڈ کامنس کی تھیم ہمیں ملتی ہے قرآن سے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کبھی آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے, یا آپ انگزائٹی کچھ دے رہی ہوتی ہے کسی چیز, یا بہت زیادہ وری کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا مائنڈ بہت انسیٹل ہو جاتا ہے, ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں آپ. اور جیسے ہی رات آتی ہے, رات کو آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو قرآن میں اللہ تعالیٰ نائٹ کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ نائٹ از اے ٹائم آف کام اینڈ ریسٹ. سورہ غافر آیا 61 میں اللہ تعالیٰ کیا مینشن کرتے ہیں؟ اٹ از اللہ who has made the night for you to rest in and the day bright. سورہ الفرقان 47, he is the one who has made the night for you as a cover and made sleep for resting and the day for rising. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا, نیند کو سکون کا باعث بنایا. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا اللہ تعالیٰ کی. سو اللہ تعالیٰ describes that the night was made so we can find stillness and calm. پھر ایک اور تھیم جو ہمیں ملتی ہے قرآن سے وہ ہے illumination of the heart. جب کبھی بھی رات ہوتی ہے تو ہم گھر کی لائٹس آن کر دیتے ہیں نا, لیمپس جلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ایک بلیور کے ہارٹ کو لیمپ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض. اللہ از the light of the heavens and the earth. So this is a metaphor for the light of guidance in the heart of the believer. جب نائٹ ٹائم میں پوری دنیا کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں, اندھیرا ہو جاتا ہے ہر جگہ, تو ایک لیمپ اندھیرے میں اگر آپ چلائیں تو سب ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے نا. Similarly, the heart of a believer is like a lamp, and in the night prayer, it illuminates the world with a spiritual light. یعنی کبھی آپ نے نائٹ ٹائم میں ٹریول کیا ہو پلین میں, تو ٹیک آف کرتے وقت تھوڑا جب اوپر پلین جاتا ہے یا لینڈنگ کے وقت آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کو سٹی کی ساری لائٹس جو ہیں اوپر سے چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں. بہت خوبصورت سا ویو ہوتا ہے نا. اب امیجن کریں اے ورلڈ ویئر دیر آر نو لائٹس اینڈ فرام دی ہیونس اینجلز آر لوکنگ ڈاؤن اپون دی ارتھ. تو وہ کون سی لائٹس دیکھیں گے؟ لائٹس which are emerging from the hearts of the believers. Those are standing and praying at night time. جو بھی بلیورز رات کو قیام کرتے ہیں ان کی عبادت کی جو آپ کہہ لیں کہ اسپریچول گلوئنگ لائٹ ہے وہ آسمان کی طرف رائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہوگی. ایسا کچھ سین نظر آتا ہوگا. دا ہول ورلڈ از illuminated with the spiritual light of worship of the believers. تو ہم اس سے ریفلیکشن یہ لے سکتے ہیں کہ نائٹ ٹائم از اے کوائٹ ٹائم. ہر چیز سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے, کوئی نوائز ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی ہیں, رات کو کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی ہیں, فوکس زیادہ ہوتا ہے. اینڈ دس از دا موسٹ سوٹیبل ٹائم جس میں اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن بنا سکتے ہیں, ایک 1-to-1 کنیکشن بنا سکتے ہیں, جس میں قرآن کی آیات کو ہم ڈیپلی ایبزارب کر سکتے ہیں, کانٹمپلیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی قرآن آپ رات کو پڑھیں گے نا اس کا ہارٹ پہ ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی نائٹ ٹائم کو چوز کیا فار دس اسپریچول کنیکشن, because it's the special time when the outer world turns off and the inner world or soul comes alive. تو
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ میسج ملتا ہے کہ جب رات کو قیام میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ کی آیات کو ریسائٹ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اٹ ول ٹرانسفارم یور فیئر انٹو کریج. It will transform your sadness into stillness. It will transform your loneliness into a deep connection with Allah. ایک اسٹرانگ بانڈ آپ کا بنے گا اللہ کے ساتھ. اب تھوڑا سا کنٹراسٹ دیکھ لیتے ہیں ماڈرن ورلڈ میں نائٹ ٹائم کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. پیپل ہو لیو ان دا ویسٹ دے مسٹ بی ویری مچ فیملیئر کہ ویکینڈ پہ جو فرائیڈے نائٹ اور سیٹرڈے نائٹ کو کیا ہو رہا ہوتا ہے. فن، پارٹی، سوشلائزنگ، بارز، اسپورٹس بارز، کلب سب فل ہوتے ہیں. سنیما کے باہر اگر آپ دیکھیں تو لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں. کانسرٹس رات کو ہوتے ہیں، اسپورٹنگ ایونٹس رات کو ہوتے ہیں. تو ماڈرن ورلڈ میں نائٹ ٹائم کو کس سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ نائٹ ٹائم از ایسوسیٹیڈ ود انٹرٹینمنٹ، سوشلائزنگ، ریلیف فرام اسٹریس، اسکیپ فرام دا برڈنز آف ڈیلی لائف. تو ویسے بھی یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ اس کو ڈی اسٹریس کرنا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اور انٹرٹینمنٹ میں لوگ جو ہے وہ ٹیمپرری اور سپرفیشل سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں تھرو دیز ورلڈلی ڈسٹریکشنز اور ٹیمپرری سوشل کنیکشنز. لیکن اللہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آن دی ادر ہینڈ نائٹ ٹائم کا ایک ڈفرینٹ یوز بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ calling his servants to seek deeper connection through humility, through qiyam, through stillness and reflection in his remembrance. اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی تو سکون ملے گا. ان باقی جو بھی انٹرٹینمنٹ اور فن، پارٹی، سوشلائزنگ سے تو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اٹرنل پیس، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی انسائیڈ، اپنے ہارٹ، اپنے سول کو بہتر بنانے پہ فوکس نہیں کرتے تو آل دیٹ از لیفٹ از دی آؤٹ سائڈ. سب کچھ پھر اب باہر پہ ہی فوکس ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی ایکسٹرنل اپیرنس کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سی انرجی لگا دیتے ہیں، ایفرٹس لگا دیتے ہیں، اپنا بہت سا ٹائم لگا دیتے ہیں. دے انویسٹ ہیویلی آن دیئر کلودنگ، فیشن، دیئر ڈورمنٹس، ایکسیسریز. یہ بیگ لے لیں، یہ سینڈلز لے لیں، یہ کپڑے پہن لیں، یہ کر لیں. ٹو سم ایکسٹینٹ دس از فائن. دنیا میں رہ کے اس کی بلیسنگس کو استعمال کرنا منع نہیں ہے. بٹ میں یہاں پہ کیا بات کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنے انر سول پہ کام نہیں کر رہے ہوتے اور سارا فوکس ہمارا ایکسٹرنل اپیرنس پہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف ایکسٹرنل اپیرنس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو انر سیلف ہے، جو سول ہے، وہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. all the emphasis only the outside appearance. قرآن ہمیں کیا میسج دیتا ہے کہ human beings are supposed to seek meaning on the inside. اللہ کے ساتھ ایک strong connection بنانا. purification of the heart and soul. beautification of the heart and soul. صرف external appearance کو beautify نہیں کرنا. both internal and external. بیوٹیفیکیشن آف دی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اپیرنس. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میوزک کی جگہ پہ ہمیں قرآن کی ردمک ریسیٹیشن دیتے ہیں کہ ریسائٹ دا قرآن، بیوٹیفائی یور وائسز ود دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. لوگوں سے آرٹیفیشل ٹیمپرری کنیکشن بنانے کی بجائے اللہ کے ساتھ ایک ڈیپر کنیکشن بنایا جائے. بیکاز اللہ کا جو ہمارا اور اللہ کے ساتھ ایک جو ریلیشن شپ ہے، دیٹ از دا لانگ لاسٹنگ پیور ریلیشن شپ. یہ ایسا رشتہ ہے وچ از دی اولڈسٹ اینڈ موسٹ پرماننٹ ریلیشن شپ. آج لوگ دنیا کے ٹیمپرری ریلیشن شپ میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سکون تو صرف اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بنانے میں ہے. باقی جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں اس دنیا کے، فیملی، فرینڈس، کولیگ، اسپاؤس، چلڈرن، سب ایک دن ختم ہو جائیں گے. all will end one day. all these relationships are temporary and turbulent. لیکن جو اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، دیٹ از ٹائم لیس، دیٹ از اسٹیبل اینڈ اٹرنل. اب اس آیا کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, stand to pray all night except a little. Then Allah says in ayah 3, نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا, half of it or little less than that. And in ayah 4 Allah says أَوْ زِدْ عَلَيْهِ, or a little more. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. So Allah subhanahu wa ta'ala starts with what seems like almost the entire night. آپ کہہ لیں کہ 90% سمجھ لیں اس کو. تو یہ تو آئیڈیل ہوگا نا
پھر اللہ اس کو کم کرتے ہیں، نصفہو، جسٹ ڈو ہاف دا نائٹ. پھر اللہ کیا مینشن کرتے ہیں، اوِن کس منہ قلیلا، اور a little less than half. اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی سے آسانی کرنا چاہتے ہیں. او زد علیہ، دین اللہ سیز اور a little more than half. تو کس طرح سے انسٹرکشن یہاں پہ دی جا رہی ہیں پرسنٹیج میں اگر ہم دیکھیں تو 90% سے 50%، دین 50% سے 40%، اور پھر 60%. اور اس انسٹرکشن میں اللہ تعالیٰ کی کیئر اور مرسی، فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کر رہے ہیں ڈفرینٹ آپشنس دے کے. آؤٹ آف لو اینڈ مرسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائٹنس دی کمانڈ. ریجڈ کمانڈ نظر نہیں آتی ہمیں یہاں پہ، بیکاز اللہ نوز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پیسفل نائٹس بھی ہوں گی، دین نائٹس آف ہارڈ شپس بھی ہوں گی. ایسی نائٹس بھی آئیں گی جس میں نیکسٹ ڈے کوئی جنگ ہوگی، کوئی بیٹل ہوگی، مائگریشن بھی ہوگی. تو ہم سب کے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے کہ اللہ ہمیں بیلنس ٹیچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ، ہائی گول دیتے ہیں، اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، دین بیئر منیمم مینشن کرتے ہیں اینڈ میں. سو یو شوڈ ہیو اے ہائیسٹ گول ٹو اسپائر ٹو. ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ اس کو بہتر سے بہتر جاب لینا چاہیں گے. آپ نے کوئی ایجوکیشن لیا ہے تو آپ ہائر سے ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ کیسے اس کو فلرش کیا جائے. نا اٹس ہیومن نیچر ہے، انسان بہتر سے بہتر کرنا چاہتا ہے، اچیو کرنا چاہتا ہے. آپ کی فیلڈ میں کوئی سکسیزفل ہے، اس نے کچھ اچیو کیا ہے، تو آپ اس کو ایز اے رول ماڈل لیں گے، اور جس طرح سے اس نے ایفرٹس کی ہیں آپ بھی اس طرح سے ایفرٹ کرنا چاہیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ اف دے کین ڈو اٹ یو کین آلسو ڈو اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ہائر انسپریشن سیٹ کر دی ہیں کہ یہ ہائیسٹ گول ہے 90%. اف یو کین ڈو اٹ ڈو اٹ، اگر آپ نہیں کر سکتے دین 40 60 50. سو اللہ تعالیٰ ویریشن دیتے ہوئے یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہی ایکسپیکٹس ایفرٹس. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتے ہیں، اس پہ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں. پرفیکشن کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہائر گول دے دیا ہے، قیام 90% کر سکتے ہو کر لو. اف یو کانٹ ڈو اٹ دین دیر آر ادر آپشنس 50% 60%. یہ فلیکسیبلٹی دے دیے کہ جو کر سکتے ہو آسانی سے کر لو، کیونکہ ایک ہیومن کیپیسٹی کو ایکنالج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ. ڈفرینٹ ایج گروپس ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہیلتھ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ مصروفیات ہو سکتی ہیں. سو جتنا کر سکتے ہو کر لو. کنسسٹنسی از پریورٹائزڈ اوور پرفیکشن ہیئر، کہ انسان کی کیپیسٹی کے مطابق وہ جتنا کر سکتا ہے کر لے. سو وی شوڈ ناٹ برڈن آور سیلف بیانڈ وٹ وی کین کیری. تو یہ میسیج ہم سب کو ملتا ہے یہاں پہ. تو یہ آج بس اتنا ہی میں شیئر کروں گی. آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آئی نمبر 2 سے آنورڈز آئی نمبر 3 اینڈ آئی نمبر 4 کا ہاف پارٹ. انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آئی نمبر 4 کا ریمیننگ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.